ممکن ہے کہ اس میں ایگزیومیشن کی درخواستیں ہو، کیونکہ انسانی قتل عام ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر چیلنج کرتی ہے، میں ہم ان قریب جو ہے اس کو بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے اسی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں لا رہے ہیں، کیونکہ یہ اتنا ہی اہم پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ہسٹری کا سب سے اہم کیس اس لیے ہوگا کہ اگر گولی کے زور پہ آپ سیاسی پارٹیوں کے احتجاج کو دبانا چاہتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ ہوا ہے، کل یہی پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوگا، پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ہوگا اور دیگر جو سیاسی پارٹیاں ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی احتجاج جو ہیں وہ اب نہیں ہوگا، کیونکہ گولیاں چلاتے ہیں، اور ان گولیاں چلانے پہ اگر ان کو لائسنس مل گیا تو پھر آئندہ جو ہے جمہوریت کے لیے، سیاست کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے لوگوں کا نکلنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ ایک اور بات، خان نے 15 تاریخ کو ریمیٹنسز کے حوالے سے کال دی ہے، جس پہ میرا خیال ہے کہ فارمل اناؤنسمنٹ پارٹی کرے گی، اور ابھی تک تو جہاں تک مجھے علم ہے کوئی تغیر نہیں آیا ہے، لیکن یہ فارمل اناؤنسمنٹ پارٹی کرے گی۔ آخری بات میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جنوری کا مہینہ ہمارا نکلے گا عدالتی کارروائیوں میں، مجھ سمیت مجھ پہ 15 دہشت گردی کے پرچے کیے ہیں اور تمام لیڈرشپ پہ کیے ہیں، اور اس کا پرچہ ایک بنتا ہے قانونی طور پہ۔ میں بتا دوں، اس کو کہتے ہیں ایک قافلہ ہے آ رہا ہے روڈ پہ، اس کی میں مثال دوں، ایک بندہ اسلام آباد سے اغوا ہو جاتا ہے بنو تک، تو 3 اضلاع آتے ہیں، کوارٹ آتا ہے، اٹک آتا ہے اور بنو آتا ہے۔ یہ کنٹینیوڈ افینس ہے، اس کا پرچہ یہاں سے لے کر بنو تک کہیں پر بھی درج ہو سکتا ہے، لیکن پرچہ ایک ہوگا۔ اگر درمیان میں کہیں کوئی انٹرسیپٹ کرتا ہے، فائرنگ کر دیتا ہے، کوارٹ پہ پولیس اس مغوی کو ریکور کرنے کے لیے تو وہاں پہ صرف فائرنگ کا پرچہ ہوگا۔ یہاں انہوں نے کیا کیا، جدھر جدھر سے قافلہ گزرا، ادھر جس تانے کی حدود سے گزرا، ہر جگہ پہ پرچہ دے دیا۔ یہ پرچہ ایک بنتا ہے، انہوں نے اسلام آباد میں تقریباً 15 پرچے دے دیے، اور ان کو میں چیلنج کر رہا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی بے شک اور ایک پرچہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے لوگ مرے ہیں اور قانون یہ کہتا ہے، جس طرح خان نے کہا تھا نا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرو۔ ایف آئی آر اب نہیں ممکن ہے، سپریم کورٹ نے آلریڈی 7 ممبر بینچ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ایک وقوعے کی ایک ایف آئی آر ہوگی، وہ ایف آئی آر پولیس نے خود اپنی مدعیت میں دے دی ہے، تو لہذا ہم پرائیویٹ استغاثے سے ریزارٹ کریں گے۔ ان تمام ایف آئی آروں کو علیحدہ طور پہ ہم کانسٹیٹیوشنل سائٹ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 199 میں چیلنج کر رہے ہیں۔ کوئی سوال ہے؟ میں دو باتیں ایڈ۔ آپ نے قتل عام کا کہا ہے 26 نومبر کا، تو تعداد بتائیں کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں؟ اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ بشرا بی بی گئی ہیں اور 2 لوگوں کے گھر جا کے ان کو امدادی چیک دے کے آئی ہیں، تو باقی لوگوں کے گھر کیوں نہیں کوئی گیا ہے؟ نہیں، اس میں 2 جو کے پی میں لوگ تھے ان تمام کو چیکس مل گئے ہیں۔ 2 لوگ جو ہیں وہ جو پنجاب سے ہیں، ایک ڈی جی خان سے ہے، ایک میرے خیال کوٹا سے ہیں، مری سے 2 لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو عنقریب جو ہے یا آج کل میں جو ہے وہ چیکس دیے جا رہے ہیں۔ باقی جو ہے جو زخمی ہیں ان کا علاج جو ہے وہ علی امین خان خصوصی دلچسپی اس میں لے رہے ہیں، پوری کے پی گورنمنٹ لے رہی ہے، اور ان تمام کو جو ہے اچھے اسپتال دیے گئے، اچھی ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے۔ تعداد جو ہے دیکھیں، یہ چیز آپ نشین کر لیں، 26 کو جب یہ فائرنگ شروع ہوئی، بجلیاں آف کر دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے افراتفری کا عالم تھا۔ جو موبائل تھے وہ بند تھے، سوشل میڈیا جو ہے اس پہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تھی، رات کا اندھیرا تھا، 17 گھنٹے تک تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ ایسی حالت میں کس طرح کریڈیبل ایویڈنس آ سکتی ہے کہ کتنی تعداد ہے؟ 17 گھنٹوں کے بعد جو ہے آج بھی ہمارے 200 ورکر جو ہیں وہ گمشدہ ہیں۔ ایک ورکر، اس کا نام عمر حیات ہے، بنو سے تھا، یہاں آیا، وہ بھی گمشدگان میں تھا، اس کی لاش برآمد ہوئی ہے میرے حلقے لکی مروت کے بہت ترخیل سے، اور اس کو تازہ گولی ماری گئی ہے۔ تو ہمارے جو گمشدہ افراد ہیں 200، وہ جو ہیں کس کاتے میں ہم شمار کریں گے؟ شہداء کے کاتے میں، جب تک آخری گمشدہ فرد کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ جو تعداد میں اختلاف آیا لیڈرز کی زبانی، اس کی وجہ یہ تھی کہ 17 گھنٹے پتہ نہیں چلا۔ اگلے 2 ایام میں جو ہے کچھ لوگ پہنچے، کچھ لوگ جنازے لے کر جا رہے تھے، جس طرح بلوچستان کے سردار سالار کاکڑ صاحب جو ہیں
تو جو لوگ اسپتالوں میں گئے وہ رساکو اٹھایا، جو جنازے لے جا رہے تھے وہ آج پابند سلاسل ہیں۔ اس افراتفری کے عالم میں صحیح تعداد بتانا ممکن نہیں تھا۔ فی الوقت بیرسٹر گور صاحب نے جو 12 کی تعداد بتائی ہے، پارٹی اسی پہ سٹینڈ کرتی ہے، لیکن اس تعداد میں اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جب تک آخری گمشدہ فرد کا پتہ نہیں لگے گا، حتمی تعداد جو ہے شہداء کی نہیں بتائی جا سکتی۔ اچھا سر، جو 200 افراد لاپتہ ہیں، کیا ان کی آئیڈینٹی آپ کے پاس موجود ہے؟ کیا ان کی لسٹ آپ کے پاس موجود ہے؟ جی ہاں، آپ جائیں پی ٹی آئی آفیشیل پہ اور آپ کو ان کی تمام تفصیل مل جائے گی۔ بہت شکریہ سب کا، تھینک یو۔ امیر مقام صاحب ویسے تو ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، اور میں نون کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں فلور پہ عمران خان کو مجرم مجرم بول کے آپ صرف ہمارا موڈ خراب کر لیتے ہیں، باقی آپ کے مجرم بولنے سے وہ مجرم تو نہیں بنتا ہے۔ اگر آپ اس ہاؤس کا دیکھیں 2 سالوں سے جو ہو رہا ہے، جو چوک پہ ڈی چوک پہ امیر مقام صاحب نے کہا کہ جی پشتونوں کا سر شرم سے جھکا دیا، میں آپ وفاقی وزیر ہیں اور پشتونوں کا ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اتنے بے خواہ ہیں تو جو پشتون اٹک میں گرفتار ہوئے اور پنڈی میں گرفتار ہوئے 26 نومبر کی رات کو، اب پنجاب کی ٹیمیں آج آئی ہیں، ATC راولپنڈی میں پیش ہوئی ہیں اور کہتے ہیں یہ پشتون ہمیں دو، وہ ہمیں 9 مئی لاہور میں ہم نے ان کو امپلیکیٹ کیا ہوا ہے۔ آیا جو 26 مئی کو ہمارے ساتھ ہوا، پاکستان بننے کے بعد اور اسلام آباد پایتخت بننے کے بعد آج تک کسی پارٹی پہ اس طرح گولیاں برسائی گئی ہے؟ کیوں آپ نے ہمیں مارا؟ کیوں گولیاں چلائی؟ اور جو جانیں لی ہیں ان کا کوئی قیمت ادا ہو سکتی ہے؟ کسی پارٹی پہ پہلے گولی چلی ہے، اور جب ریاست یا حکومت آ کے کہے کہ جی گولی نہیں چلی ہے، آپ لاشوں سے انکار کر دیں، آپ اسپتالوں تک رسائی نہ دیں، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے جناب اسپیکر۔ 26 نومبر کے بعد اسلام آباد میں جو پشتون لسانی اور نسلی بنیادوں پہ پشتونوں کے ساتھ جو ذلت آمیز رویہ روا رکھا گیا، وہاں پہ ریڈی بان جو شو پالش کرتے ہیں، جو میوہ فروش ہیں، جو لیبر ہیں، سب کو جناب علی انہوں نے ان کیسز میں ڈالا ہے۔ غریب لوگ جن کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے علی امین خان کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے 12 ضلع جو ہیں، میں ایک وضاحت کر دوں، کیا کوئی ایک لیڈر بھی آپ کی صفوں میں ہیں جو اتنے ہزاروں گن گرج میں گولیاں برس رہی ہیں؟ بشرا بی بی کے ساتھ کھڑا ہے، 3 گاڑیاں بلٹ پروف کنڈم ہوئی، 11 دفعہ، 3 مرگلہ روڈ پہ، پھر ایک زو کے پاس اور ڈی چوک پہ ان پہ پیئرسنگ گولیاں جو ہیں چلائی گئی، اور یہ آپ کے تمام ادارے بشمول رینجرز ان کا پیچھا کرتے گئے، لیکن اس مرد نر نے جو ہے خان کی اہلیہ کو جو ہے بحفاظت مانسیرا اور مانسیرا سے پھر پشاور لے گیا۔ جناب اسپیکر، جو چیز میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد بہت سارے تقریباً سارے جو MNAs بیٹے ہیں اپوزیشن کے بینچز پہ، وہ سب اب دہشت گردی کے، میں خود 15 FIRوں میں ملزم جو ہیں قرار دیا گیا ہوں۔ مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے قتل کیے، میں نے شورش بپا کی، میں نے اس کانسپیریسی ہیج کی، بغاوت کی کوشش کی اور قتل عام کیا، مارا بھی ہمیں، زخمی بھی ہمیں کیا۔ 260 سے زیادہ گاڑیاں گمشدہ ہیں، املاک ہماری لوٹی گئی، اور پھر ہم اپنے ہی قتال پہ ملزم بھی ٹھہرے۔ اگر اور اس کے بعد یہاں پہ بات نہیں ہے، ایک قانون پاس ہوا، میں سمجھ رہا ہوں جناب کا اشارہ، میں امیر مقام صاحب کی طرح ڈیٹر نہیں بنوں گا کہ بیٹھوں گا نہیں، میں یہاں پہ قانون بنا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو جو ہے اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ جب سے 26 نومبر ہوا ہے، پولیس اور ادارے جو ہیں وہ ہماری بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ تمام MNAs جو ہیں وہ ہائی کورٹوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ آخر یہ دہشت گردی ہے۔ اور ابھی میں آپ سے استدعا کرتا ہوں، جو ٹریجری بینچز پہ دوست بیٹھے ہیں، کیا چھوڑا ہے؟ مینڈیٹ اٹھا لیا، مارا پیٹا، گھروں میں گھسے،
یہ ایک وقت ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آپ اپنا راستہ مسدود نہیں کر رہے. جب بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہوگی, مجال ہے کہ پیپل, وقت کی بات ہوتی ہے, کبھی باپ کی کبھی بیٹے کی. جو پارلیمنٹیرین کے ساتھ, شکریہ, جو پارلیمنٹیرین کے ساتھ بوگس کیس بنائے گئے ہیں, میری استدعا یہ ہے کہ کمیٹی کو سپرد کریں, ایگزامن کر لیں. اس پورے اسلام آباد میں کوئی کی ایک FIR بنتی ہے, انہوں نے 15 FIR کر دیے. اتنا ہی بیوز آف دی پروسیس آف لا نہیں ہوتا ہے. ان پارلیمنٹیرین کی عزت اس ایوان کی عزت ہے. استدعا ہے کہ جو منسٹر لا ہیں اگر وہ موجود ہوتے تو بہتر جواب دے دیتے, لیکن اگر آپ ایک کمیٹی کو حوالے کر دیں, ایگزامن کر لیں, جنہوں نے کوئی ریلیف نہیں چاہیے. لیکن اگر فیک ہے تو پھر اس ایوان جناب کا فرض ہے, پیٹرن ایز اے کسٹوڈین, کہ ان پارلیمنٹیرینز کو جو PTI سے تعلق رکھتے ہیں ان کی فالس پروسیکیوشن سے ان کو بچائے.